حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا مدینہ سے کربلا تک کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سفر 680 عیسوی میں رجب کے مہینے میں ہوا، اسلامک کیلنڈر میں جسے اب شعبان کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، امام حسین علیہ السلام کو عراق کے شہر کوفہ کے لوگوں کی طرف سے متعدد خطوط موصول ہوئے تھے، جن میں آپ کو اس وقت کے اموی خلیفہ یزید کی جابرانہ حکومت کے خلاف آنے اور ان کی مدد کرنے کی دعوت دی گئی تھی۔ اس میں شامل بہت سے خطرات تھے، لیکن ان کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے دعوت قبول کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے خاندان اور اپنے ساتھیوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ مولا حسین کے سفر کربلا کا کل سامان، جس میں سے 180 اونٹ تھے، 126 گھوڑے، 53 تلواریں اور ایک علم پاک تھا، چند ڈھالیں، 5 ذرے، 31 پانی کی مشکیں تھیں اور ایک الیسگر کا جھولا تھا۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سید زادیوں کا مدینہ سے کربلا تک زندگی کا وہ پہلا سفر تھا، جو 28 رجب سے 2 محرم یعنی 5 مہینے 5 دن مسلسل جاری رہا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ 28 رجب کو مدینہ سے روانہ ہوا اور راستے میں بے شمار مشکلات اور رکاوٹیں کا سامنا کرنے کے بعد 2 محرم کو کربلا پہنچے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سفر خطرے سے بھرا ہوا تھا، کیونکہ اموی فوج ان کے راستے پر چل رہی تھی اور انہیں اپنی منزل تک پہنچنے سے روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 10 محرم کو یزید کے جرنیل عمر بن سعد کی قیادت میں اموی فوج نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر حملہ کیا۔ بہت زیادہ تعداد میں ہونے اور زبردست مشکلات کا سامنا کرنے کے باوجود امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے بہادری سے جنگ کی اور اپنے اصولوں اور اقتدار کے لیے کھڑے رہے، یہاں تک کہ وہ سب شہید ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کے مدینہ منورہ سے کربلا تک کے سفر اور اس کے بعد مراکہ کربلا کے واقعات اسلامی تاریخ کا اہم حصہ بن چکے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اور ہر سال محرم کے مہینے میں دنیا بھر کے لاکھوں مسلمان ان کی یاد مناتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی داستان اور ان کی قربانی ظلم و استبداد کے خلاف مزاحمت کی علامت بن گئی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اور ان کی میراث زندگی کے تمام شعبوں کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی داستان اور ان کا کربلا کا سفر بہادری، بے لوثی اور قربانی کی ایک زبردست اور پائیدار مثال ہے۔ یہ پوری دنیا کے لوگوں کے ساتھ گونجتا رہتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا سفر صرف جسمانی سفر نہیں تھا، بلکہ روحانی بھی تھا۔ مدینہ کی نسبتی حفاظت کو چھوڑ کر کربلا کے خطرے کی طرف جانے کا اور ان کا فیصلہ ہلکا پھلکا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک شعوری انتخاب تھا، جس کی بنیاد انصاف اور سچائی کے لیے ان کی غیر متزلزل وابستگی تھی۔ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ ایک خطرناک سفر پر نکل رہے ہیں، جس کا خاتمہ ان کی شہادت پر ہوگا، لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے راستے سے نہیں ہٹے اور اپنے اصولوں اور اقتدار پر ثابت قدم رہے، اور ایسا کرتے ہوئے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بھی ایسا ہی کرنے کی ترغیب دی۔ کربلا کا معرکہ ایک المناک واقعہ تھا، جس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سمیت ان کے اہل و عیال کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ زندگی کی تلخ حقیقتوں اور جبر و استبداد کے خلاف کھڑے ہونے کی اہمیت کی واضح یاد دہانی تھی۔ تاہم امام حسین علیہ السلام کی میراث ان کی شہادت سے ختم نہیں ہوئی۔ ان کا انصاف، مساوات اور ہمدردی کا پیغام آج تک لوگوں کو متاثر کرتا ہے
اور ان کی کہانی مشکلات کا سامنا کرنے والوں کے لیے امید اور لچک کی علامت بنی ہوئی ہے۔ محرم کے مہینے میں کربلا کے واقعات کی یاد منانا اسلامی تاریخ اور روایات کا ایک لازمی حصہ ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی قربانی کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے اور مومنوں کو ان اقتدار پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے جن کے لیے وہ کھڑے تھے۔